تو ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ باتیں کہیں آپ نے تھوڑا سا سن لیا، اس کو پھیلاتے نہ فما ظنکم برب، ذرا تجزیہ کریں، اپنا دل بھی چیر کر دیکھیں، مشرکوں سے بھی پوچھیں کہ بتاؤ نا ذرا کہاں خامی نظر آئی اللہ میں، کیا کمی محسوس کی تم نے کہ دوسروں کی طرف چلے گئے، ہمیں بتاؤ نا، پتہ چل جائے تمہارے ایمان کا کہ تم اللہ کو کیا سمجھے بیٹھے، تمہارے خیال میں اللہ کو ایسی گئی گزری ہستی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس سے بڑا جلیل اور عظیم کون ہے؟ تبارک اسم ربک، تارا جدو، اس کی شان بلند ہے، اس کا مرتبہ بلند، تو آگے پھر جو آگ میں ڈالیں گے وہ ختم۔ یہی بات میرے علی آپ کے لیے آج کے درس میں کافی ہے کہ اللہ کو پہچانے، اللہ صحیح سمجھ میں آ گیا نا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کوئی دفتروں کی ضرورت نہیں، مناظروں مباحثوں کی ضرورت نہیں، اللہ کی صفات پہچان لیں کہ ہر شے کو جاننے والا، ہر شے پر قادر، سب سے بڑا مہربان، سب سے زیادہ قریب، ایسے خدا کے ہوتے ہوئے اگر غیروں کی طرف کو کرتا کوئی بات نہیں۔ میں نے صبح درس پر لوگ بیٹھے تھے، کہا کہ ایک خوبصورت عورت کسی عالم دین کے پاس کی، تھانی چر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے، اس نے کہا میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے کیا حضرت نے کہ ٹھیک ہے، شریعت میں اس کو حق ہے کہ وہ دوسری شادی کرے۔ اب اس عورت نے کہا کہ حضرت دین اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دوں، تو آپ خود کہیں گے کہ ایسی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کا کیا سوال پیدا ہو۔ جب اس نے کہا تو حضرت بے ہوش ہو، غشی طاری ہو گئی، بہت رائے۔ شاگردوں نے بعد میں پوچھا، اس نے کہا اس بچی کی بات نے توحید کا مسئلہ سمجھا دیا، ایسے خدا کے ہوتے ہوئے جب دوسروں کی طرف لوگ جاتے ہیں، ایک عورت سوکل نہیں برداشت کر رہی کہ میں ایسی حسین اور میرے ہوتے دوسری لائے، تو خدا کیسے برداشت کرے کہ جب مجھ میں کوئی خامی نہیں، ہر لحاظ سے لہو الاسباب، مجھ میں کیا خامی دیکھی ان نامرادوں میں کہ دوسری طرف روکیا، نہیں بخشے گا، اور ہر جرم بخش دے گا، یہ نہیں بخشے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب